بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل سماع جو صوفیہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آج میں پیش کروں گا۔ اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک باوقار اچھا خاصا آدمی جب اچانک کسی عمدہ آواز یا ساز کو سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک بے قراری اس کے اندر دیکھی جاتی ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا محفل سماع میں۔ یعنی باہر تو آپ عجیب ڈھنگ سے رہتے ہو، لیکن سیما کے اندر جب ساز وغیرہ بجنا شروع ہوتا ہے تو آپ کی کیفیت بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہی سوال جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک باوقار آدمی، خوددار آدمی، غیرت مند انسان جب کوئی سریلی آواز یا ساز کو سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور وہ اپنے معمولات کے خلاف حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، ہاتھ پٹکنا، ہاتھ جھٹکنا، پیر پٹکنا، ہے نا، عجیب عجیب حرکتیں لوگ بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، عجیب عجیب حالات ان سے ظاہر ہوتے جو اس کے معمول میں اب تک ایسی حرکت وہ نہیں کرتا تھا، ایسی حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم کی ذریات سے الست بی ربکم فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس خطاب کے حلاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خطاب کی حلاوت اور اثر ان کے اندر، ان کے روحانی کانوں کے اندر اب تک کے باقی ہے۔ جو انہوں نے جب عالم ارواح میں ہم تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الست بربکم فرمایا تھا، تو اس آواز کی حلاوت آج بھی ہمارے کانوں کے اندر اس کے اثرات باقی ہیں۔ اسی وجہ سے جب کوئی اچھی آواز، ساز کوئی بندہ سنتا ہے تو اس کو وہ خطاب ربانی کی لذت یاد آتی ہے جو اس نے اس وقت سنا تھا، اسی لیے وہ عجیب عجیب سی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی وہ آواز جو ہم نے الست بربکم کی جو ہم نے سنی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی شکل میں، تو وہ لذت جو ہے آج تک ہمارے کانوں کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے جب کوئی سریلی آوازیں، کوئی لئے بندہ سنتا ہے تو اس کو اسی کی یاد آتی ہے۔ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اچھی آوازیں، اچھے خطابات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطابات وہ اشارات ہیں۔ یعنی اچھی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خطابات و اشارات ہیں، جس کو اور جس پاکیزہ مرد و عورت کے پاکیزہ روح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ یعنی وہ سریلی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندے سے فرمایا تھا ازل میں ہی، اب تک وہ آوازیں روحانی کانوں کے اندر ہمارے موجود ہے۔ اب جب اس عالمی اسباب میں بندہ وہ سنتا ہے وہ باتیں، تو پھر اس کو پرانی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہے۔ اسی لیے اہل سماع جب ساز کی آواز اور نغمات کی لئے سنتا ہے تو اسے اپنا وہ پرانا وطن یاد آتا ہے جو ایک زمانے تک قرب کی منزلوں میں وہ رہی ہوئی ہے۔ اور جب بندہ اس عالمی اسباب میں وہ سریلی چیزیں سنتا ہے تو اپنا اس کو وہ وطن یاد آتا ہے، اسی لیے وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اور جب وہ بے قراری اس کی بڑھ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی
کہ انوار الہیہ کا عکس اس کے دل پر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا دل مثل آئینہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر فیض لامنتہائی کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے بندہ عجیب کیفیت میں آ جاتا ہے، وہ خود میں نہیں ہو کر کے بے خود ہو جاتا ہے. اس طرح کے حالات وہ بے خودی میں کرتا ہے. کوئی پیر مارتا ہے، کوئی تالی بجاتا ہے، کوئی ہاتھ اوپر کر کے اس طرح گھومتا ہے، کوئی زمین کو لات مارتا ہے. وہ الگ الگ طرح کے جو اشارے ہیں، ان سب کیفیات کا معاملہ ہوتا ہے. یہ جیسے کہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کا بچہ بہت پیارا ہو آپ کو، اور آپ وطن سے بہت دور آ رہے ہوں، اور آپ کی جدا ہوتے وقت بچہ رویا ہو. اب 6 مہینے 8 مہینے گزر گئے، آپ نے بچے کو دیکھا نہیں، نہ آپ سے بچہ ملا. اب جہاں کہیں بھی آپ ہو، کوئی بچہ اگر رونا شروع کر دے گا، فوراً آپ کو اس بچے کا رونا یاد آئے گا. بات سمجھ آئی؟ یہ بچہ آپ کا نہیں رو رہا، یہ بچہ آپ کا نہیں رو رہا ہے، لیکن آپ کے بچے کا درد جو ہے، جب یہ بچہ روئے گا تو آپ کے بچے کا وہ رونا جو 6 مہینے پہلے وہ رویا تھا، وہ آپ کو رونا اس کا یاد آئے گا. اسی طریقے سے وہ آواز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا تھا تمام ارواحوں سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے کہا بلا، تو بے شک ہمارا رب ہے. تو وہ مٹھاس، اس آواز کی حلاوت آج بھی ہمارے کانوں میں، روحانی کانوں میں موجود ہے. جب بندہ اس عالمی اسباب کے اندر، اس ظاہری دنیا کے اندر کوئی سریلی چیز، کوئی سر والی چیز، لے والی چیز سنتا ہے، ساز سنتا ہے، تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آتا ہے. اسی لیے بندہ، آپ نے دیکھا کہ محفل سما میں چند لمحے میں وہ کیفیت آپ کی بن جاتی ہے کہ آپ 500 رکعت نمازیں پڑھ لو، آپ کے حال وہ نہیں بنے گا. وہ کیفیت آپ کو پرتاری نہیں ہوتی ہے. آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہوگا، یعنی جو کیفیت چند لمحے میں آپ کے اندر بن جاتا ہے، آپ کے اوپر جو حالات ہو جاتے ہیں، اب نوافل پڑھو تو وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی. اسی لیے اہل اللہ نے، صوفیہ نے محفل سما کو خوب پسند کیا اور خوب اس پر انہوں نے عمل کیا، اس سے فیض انہوں نے اٹھائے. وہ بات اور ہے کہ اس میں علماء ظاہر اس کے شدید مخالف رہے ہیں، لیکن صوفیہ کا اس پہ اتفاق رہا ہے. جو اس کے اہل حضرات ہیں وہ سنتے ہیں، اور ان کے کیا نام ہے چاہنے والوں کو بھی وہ دعوت دے کر سناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کو صوفیاء کرام کے اعمال پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ محفل سما کے تعلق سے آئندہ ہفتے کچھ باتیں میں عرض کروں گا کہ کن کن بڑے بڑے ائمہ نے محفل سما سنا ہے، ثبوت کے ساتھ انشاءاللہ میں پیش کروں گا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اکابرین کا اس پر عمل رہا ہے. وہ لوگوں نے سنا ہے کسی نہ کسی شکل میں. بس یہ بات اور ہے کہ یہ بات ہم تک پہنچی نہیں، لوگوں نے اس کو پردے میں رکھا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے سنا، اس کے کیا معاملات رہے، انشاءاللہ اس کریں گے.